حضرت مریم علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے، اور دل حضرت عائشہ کا کتنا پاک و صاف تھا، لیکن جناب محمد رسول اللہ کی بیوی بھی تہمت سے بچ نہ سکی۔ منافقوں نے بات کا پتنگڑ بنا دیا، پہاڑ بنا دیا۔ 50 دن تک جناب محمد رسول اللہ کو نیند نہیں آئی۔ عائشہ بتا دو، لوگوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، مجھے کھل کے بتا دو، اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، نہیں ہوا تو بتا دو۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں نہیں، اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں نے میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی افواہیں پھیلا دیں۔ کبھی جھوٹ کو اتنا آگے کر دو، اتنا پھیلا دو کہ اب وہ جھوٹ سچ لگنے لگے، وہ سچ ہی ہوتا ہے، وہ سچ ہونے لگتا ہے، اور لوگ اس کو سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اب میرے بارے میں اتنا پھیلا دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ بھی مجھے برا تو نہیں کہتے ہیں، لیکن ایک دو نے یہ بھی کہہ دیا اگر ایسی بات ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ کے لیے اور بیویوں کی کیا کمی ہے، آپ کو تو اور بھی مل جائیں گی۔ حضرت علی نے یہ جملے کہہ دیے تھے جس پر کئی مہینے تک حضرت عائشہ حضرت علی سے ناراض رہی کہ تم میرا دفاع نہیں کر سکتے تھے تو نہ کرتے، لیکن کم سے کم نبی کو یہ مشورہ تو نہ دیتے کہ میں عائشہ کے بارے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ پریشان کیوں ہیں، آپ چھوڑ دیجئے، دوسری مل جائے گی آپ کو یہ جملے زیب نہیں دیتے تھے۔ اگر میرا فیور نہیں کر سکتے تھے تو کم سے کم یہ مشورہ بھی نہیں دیتے۔ غور کرو، 50 اللہ کے نبی ہے میرے شوہر، اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا، کیونکہ افواہیں بہت پھیل گئی ہیں، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ غلط کام کیا تو ابھی آپ کو یقین آ جائے گا، کیونکہ لوگوں کی افواہوں کا کچھ اثر آپ نے بھی اپنے دل پر لے لیا ہے۔ میرا معاملہ تو اللہ کی سپرد ہے، فصبر جمیل، میں صرف صبر کروں گی۔ اللہ کے نبی میرے اوپر ایک احسان کر دیجئے، اس گھر میں آپ آتے ہیں اور مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، اس لیے مجھے میرے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے، وہاں مجھے کچھ سکون مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی عائشہ کو میکے جانے کی اجازت دے دی۔ 50 دن پورے گزر گئے، 50ویں دن آپ بیٹھے ہیں، عائشہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے معاملہ کیا ہے، آج میں پھر پوچھ رہا ہوں تو مجھے صحیح بتا دو، معاملے کو یہی رفع دفع کر دیں، اللہ غفور الرحیم ہے، بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، جو میرا جواب پہلے تھا وہ آج بھی ہے، دیکھیے آپ مجھ سے زبردستی کوئی بات مت کہیے، اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی یہ پسینہ تبھی آتا ہے جب جبرائیل کوئی وحی لے کر آتے ہیں، سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ڈرنے لگا، پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں جبرائیل کیا فرمان لے کے آئے۔ ابو بکر کی بیوی ڈرنے لگی، عائشہ صدیقہ کی ماں، پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری بیٹی کا کیا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں خوف اور ڈر کی لکیریں اپنے ماں اور باپ دونوں کے چہرے پر دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، اور وہ اس لیے جب میں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تھا تو مجھے ڈر کیوں لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی مسکرائے، اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے۔ اما عائشہ کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، کہتی اٹھو اور توحید کے مت والو سنو کیا کہتی ہیں اما عائشہ کی ماں ابو بکر کی بیوی، عائشہ جلدی اٹھ، اللہ کے نبی نے تجھے خوشخبری سنا دی ہے، اٹھ اور اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں امی آج تم غلط بول رہی ہو، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کیوں کروں میں؟ یہ تو 50 دن سے پریشان تھے اور میرے بارے میں فکر لگائے تھے، صحیح کیا ہے، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں؟
इनका क्या एहसान है मेरे ऊपर, अरे मैं तो शुक्रिया उस रब का अदा करूंगी, उस जात का अदा करूंगी जिसने मेरी पाक दामनी का ऐलान करके मेरे शौहर का दिल साफ कर दिया। नारा तकबीर, नारा तकबीर। शेर जनाब चर्ची संसरी साहब। मेरे भाइयों यहां से अंदाजा लगाइए, उसके बाद वो उठती हैं, वुजू बनाती हैं और 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा करती हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुझे ये मालूम तो था कि अल्लाह ताला मेरे नबी को बता देगा ख्वाब के जरिए या किसी जरिए कि मैं पाक दामन हूं, लेकिन ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला मेरी पाक दामनी के लिए कुरान में सूरह नूर के अंदर 18 आयतें नाजिल फरमाएगा। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। बस ये पूरा वाकया बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये, नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब अम्मा आयशा जैसी पाक दामन औरत भी तोहमत से न बच सकी, हमारी मां बहनों तुम कैसे बच पाओगी? कैसे तुम्हारे ऊपर शक की सुइयां नहीं जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगी? मोबाइल तुम रखती रहो, स्कूल में जाओ तो लेके जाओ, और मुझे ईमानदारी के साथ बताओ कि आज की मॉडर्न लड़की को टच वाला मोबाइल रखने की जरूरत क्या है? ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रखकर बताओ, एंड्रॉइड मोबाइल की उसको जरूरत क्या है? ठीक है,